یہاں یہ روایت پیش کرتا ہوں ابن جوزی جو لوگ جانتے ہیں اس کی عادت کیا ہے. ابن جوزی اتنا بڑا علامہ فہامہ بندہ ہے, جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کتنا متشدد ہے, ہر حدیث کو لینے والا نہیں وہ, اتنا متشدد آدمی ہے ابن جوزی. انہوں نے اپنی کتاب میلاد مصطفیٰ کے اندر, میلاد نبوی کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو پہلی تجلی اپنی تخلیق کی ڈالی, اس پہلی تجلی کا نام نور مصطفیٰ ہے. ابن جوزی نے کہا ہے یہ بات. تو جب اللہ رب العزت اپنی پہلی تجلی ڈالی تو اس پہلی تجلی کا نام نور مصطفیٰ ہے. اس پہلی تجلی سے نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا ہے. پھر ساری کائنات کو نور مصطفیٰ سے بنایا ہے. لوہ کو, کرسی کو, قلم کو, زمین کو, آسمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنایا. تو حضرت ابن جوزی کہتے ہیں کہ جب قلم کو بنایا نا, قلم, لوہ قلم کو بنایا تو اللہ رب العزت نے جب قلم کو بنایا تو قلم سیدھا اللہ کی بارگاہ میں قیام کی صورت میں کھڑا ہے, منتظر ہے. تو قلم عرض کرتا ہے یا اللہ میری کیا ڈیوٹی ہے, میرے لیے کیا حکم ہے. تو اللہ رب العزت ہے اکتب, تو لکھ, یا اللہ کیا لکھوں, کیا لکھوں. اللہ فرماتا ہے لکھ آدم میرا نبی ہے, جو اس کی امت ہے, اگر اس امت میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو گنہگار لکھ. قلم لکھتا ہے گنہگار, گناہ کرنے والے کو. یا اللہ آگے کیا لکھوں. فرمایا جو گنہگار ہے اس کی سزا جہنم ہے. قلم لکھتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا امتی جو گناہ کرے گا اس کی سزا جہنم. یا اللہ آگے کیا لکھوں. فرمایا لکھ نوح کے بارے میں, جو نوح کا امتی ہے گنہگار ہے اس کے لیے جہنم, گنہگار نے کہا کہ جہنم دے. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک اب قلم کو بھی عادت بنی ہے کہ گنہگار ہے آگے سزا جہنم, گنہگار ہے آگے سزا جہنم, گنہگار ہے آگے سزا جہنم. عیسیٰ علیہ السلام تک جائے, آگے آئے نور مصطفیٰ کی باری. تو قلم اپنی روٹین کے مطابق لکھ رہی ہے کہ امت مصطفیٰ ہے, گنہگار ہے. جب لکھن گنہگار ہے تو آگے قلم لکھنے لگی تو اللہ نے فرمایا قلم آدم تک. یہ آدم, ابراہیم, اسماعیل, نوح, شیش, موسیٰ اور عیسیٰ کی امت نہیں کہ جس کے بارے میں تم لکھ رہا ہے یہ میرے محبوب کی امت ہے. آدم تک ٹھہر جا, ٹھہر جا. قلم ٹھہر گئی. یا اللہ گنہگار کو لکھ دیا ہے, آگے فرمایا اگر تم نے لکھ دیا ہے نا میرے محبوب کی امت کے لیے گنہگار ہے تو آگے میں بتاتا ہوں کیا لکھنا ہے. یا اللہ کیا لکھوں آگے. اللہ فرماتا ہے اگر امت گنہگار ہے تو میں غفار ہوں. رب غفار ہے. یہ امت ہے جس کے بارے میں اللہ اپنی غفار ہونے کو ظاہر کر رہا ہے, اور امت اپنے رب کو بھی بھول چکی ہے, اس محبوب کو بھی بھول چکی ہے. ہمیں چاہیے اپنے محبوب کو یاد رکھیں, اپنے رسول کو یاد رکھیں اور اپنے خدا کو یاد رکھیں. رسول کو یاد رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کریں, اور خدا کو یاد رکھنے کا کیا مقصد ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں, کیونکہ وہ سجدے کے لائق ہے, وہ عبادت کے لائق ہے, وہ عبادت کے لائق اور یہ محبت کے لائق ہے. اس کی عبادت کریں, اس کے ساتھ محبت کریں. اگر یہ دو کام ہم نے کر لیے تو انشاءاللہ جو اس نے لکھا ہے امت گنہگار ہے, دو کام کر لیے تو انشاءاللہ جو اس کی غفاریت ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. اللہ رب العزت ان باتوں پر